ما زاغ البصر وما طغى، وہاں تو ہے نا خرّ موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ نے جب تجلیات کو دیکھا تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اور یہاں کیا سورہ نجم اٹھائیے نا کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اس نے جلوے دکھائے نا، تو فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سنو پھر اس نے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا، تم ایک بار کے بارے جھگڑ رہے، اس نے پھر دوبارہ دیکھا، اس نے بار بار دیکھا۔ آگے ذرا دیکھیے، قرآن بتاتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، دل نے کہا یہ وہی ہے۔ تو پہلے دل نے دیکھا تھا، اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، معراج کیا ہے؟ تو پوری گفتگو سے یہ خلاصہ آپ کے اندر اتار لے، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے۔ جو دل میں رہتا ہو، درد بن کے رہتا ہو، جس کی اڈیک ہو، جس کی آس ہو، جس کی امید ہو، جس کے لیے تڑپ ہو، جس کے لیے بے چینیاں ہوں، جس کے لیے اضطراب ہو، جس کو دعاؤں میں مانگا جائے، جس کو تمناؤں میں طلب کیا جائے، جس کے لیے منتیں مانی جائیں، جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں، جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو معراج کہتے ہیں۔ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے، کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا کہ واہ واہ کیا منظر تھا۔ آپ دنیا کے اوپر جاتے رہتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں تو واپس آ کہتے ہیں کیا منظر تھا۔ یہ گرمی چمکنے والی ہے، لوگ شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو واپسی آ کے بتائیں گے کیا منظر تھا، خوب پہاڑ تھے، کوساروں کا رنگ کیا خوبصورت تھا، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا رنگ تھا یار، کیا موسم تھا، کیا خنکی تھی، کیا جمال تھا۔ اقبال بھی گئے تھے نا، اور واپس پلٹے تو کسی نے دیکھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو، تو اقبال نے کہا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے ہیں۔ تو جب کوئی نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر تعریف تو کرتی ہے نا۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا ما زاغ البصر وما طغى، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی۔ تو حضرت موسیٰ تقاضۂ رؤیت کرتے ہیں، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں محبوب سوئے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی، جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے۔ اللہ اکبر، کہا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے، پھر حضور کے قدموں پہ آئے۔ محبوب کو اب جگا لوں، کہا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے۔ اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے ہیں۔ یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشین ہے۔ بشرط چادر تان کے ستا، ذرا غور کیجئے، بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں، ذرا منظر تو تصور میں لائیے۔ بشرط چادر تان کے ستا، نور چمے پہ اتلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ پھر بشرط اگے لنگ دئی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکھے بلے بلے بلے۔ جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر حضور کا سینہ شک کیا گیا، قلب اطہر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ شارح صحیح بخاری، آپ نے عینی شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے، حضور کا قلب اطہر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو جبریل تو آشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حضور کا قلب اطہر ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔